میں نے اتنے سالوں میں اتنا کچھ ہوا ہے، میں نے ان کو پہلے کبھی پریشان نہیں دیکھا ایسے. اٹ واز این آئی اوپننگ تھنگ اینڈ آئی تھنک اس چیز کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. جہاں تک کسی کی بھی صحت کا حوالہ ہو، آئی تھنک اس کو بالکل لائٹلی نہیں لینا چاہیے. جو پیٹرول انہوں نے خریدا تھا اس قیمت پہ تو نہیں خریدا تھا جو قیمت ہمیں آج لگ گئی ہے. عوام کا تو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو رہا، ہر طرف سے نقصان ہو رہا ہے. تو انہوں نے سزائیں تو دے دی 70 سال کی، اس کی آگے اپیل یا پٹیشن لگتی ہے، اس کی تاریخ نہیں لگنے دیتے. کیا کہنا ہے؟ اور اس وقت عمران خان جو ہیں ان کی طبیعت بھی انتہائی ناساز ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو میرے خیال میں ساری مسلم امت کافی پریشان ہے، اور جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں کوٹ لکھپت میں، اس میں چودھری صاحب بھی ہیں شامل، اس میں ڈاکٹر یاسمین بھی ہیں، اس میں میاں صاحب بھی ہیں، اس میں عمر چیمہ صاحب بھی ہیں. وہ سب اس وقت نہ صرف پریشان ہیں، وہ دعا گو ہیں کہ جتنے بھی مسلم امہ کے لیڈرز ہیں وہ اکٹھے ہوں اور کوئی فیصلہ کریں جو ایران اور باقی سارے مسلمانوں کے فائدے میں ہو. عمران خان صاحب جو ہیں ان کی صحت، عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے ٹو بی آنیسٹ بہت پریشان تھے جو کوٹ لکھپت کے کم از کم قیدی ہیں، جن تک میری تھوڑی بہت رسائی ہے. اور میں نے اتنے سالوں میں اتنا کچھ ہوا ہے، میں نے ان کو پہلے کبھی پریشان نہیں دیکھا ایسے. اٹ واز این آئی اوپننگ تھنگ اینڈ آئی تھنک اس چیز کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. جہاں تک کسی کی بھی صحت کا حوالہ ہو، آئی تھنک اس کو بالکل لائٹلی نہیں لینا چاہیے. سیاست ہوتی رہتی ہے، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن جان ہے تو جہان ہے. خارجہ امور پر جو ہے شاہ صاحب کی بڑی گہری جو ہے وہ گرفت ہے، اور اس حوالے سے موجودہ صورتحال کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی پیٹرول جو ہے وہ 55 روپے مہنگا کر دیا گیا، لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بہت تنقید کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جنگ کے حوالے سے جو پاکستان کا کردار ہے اس کے اوپر شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پیٹرول کی جہاں تک بات کی جائے نا، میرا ذاتی جو ہے خیال وہ یہ ہے کہ اٹس ویری انفیئر. ابھی جو پرائس میں ہائک آئی ہے وہ ریفلیکٹ تو ہو گئی ہے ہمارے بلز میں، لیکن جو پیٹرول انہوں نے خریدا تھا اس قیمت پہ تو نہیں خریدا تھا جو قیمت ہمیں آج لگ گئی ہے. تو میرے خیال میں حکومت کو چاہیے اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کریں کہ عوام کا تو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو رہا، ہر طرف سے نقصان ہو رہا ہے. اوپر سے رمضان کا مہینہ ہے، تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. آپ کی شاہ صاحب سے لاسٹ ملاقات کب ہوئی؟ مجھے ہفتہ ہو گیا ہے، کافی موضوع پہ ان سے بالکل کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے. ان کی صحت کے حوالے سے تھوڑا سا اللہ کا بہت شکر ہے، بہت کرم ہے، ان کی صحت کافی بہتر ہے. کچھ معاملات ہیں جو ابھی بھی چل رہے ہیں، بٹ انشاءاللہ اللہ آسانی ڈاکٹر کرے صاحبہ کی صحت کے حوالے سے بہت سی رومرز آتے ہیں کہ ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، پھر موسم گرما میں تو زیادہ طبیعت خراب ہوتی جاتی ہے. بالکل ڈیفینیٹلی ان کے کافی کنسرنز ہیں، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا گرمی میں ان کی زیادہ بریدنگ کے ایشوز ہوتے ہیں، اور انہوں نے بہت دفعہ ججز کو ریکویسٹ کی ہے، کبھی کولر کے لیے کبھی اے سی کے لیے. کولر بھی وہ نہیں یوز کر سکتی اگین بیکاز ان کو ایسٹمیٹک ایشوز ہیں، لیکن کچھ سننے والا ہی نہیں ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم جاتے بھی ہیں کورٹ کیسز میں، بیٹھتے بھی ہیں، کوئی موومنٹ نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے. اب ہمیں چاہیے ایز اے نیشن کہ ہم جو ہے آگے نکلیں ان چیزوں سے، چاہے کون سی بھی سائڈ پہ ہوں، اکٹھے ہوئیں اور بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں جو عوام کے لیے بہتر ہو. جاج چودھری صاحب کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، کتنے حوصلے میں ہے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ٹھیک ہیں، بہتر ہیں. جو حالات ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں. اور دوسرا میں تو اعلیٰ عدلیہ سے یہ ضرور باقی باتیں تو گورنر نے کر دی ہیں کہ یہ ضرور کہوں گی کہ جو کیسز 7 اپیلیں اور پٹیشن لگی ہوئی ہیں، خدا کے لیے جتنی جلدی سپریم کورٹ کے یا آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ 4 ماہ کے اندر ان چیزوں کو مکمل کر دیں، ان کیسز کو مکمل کریں، تو انہوں نے سزائیں تو دے دی 70 سال کی، اور اس کی آگے اپیل یا پٹیشن لگتی ہے، اس کی تاریخ نہیں لگنے دیتے. ہم ایک دفعہ عدالت میں بھی گئے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں. ہم سے عالیہ نیلم نے ملنے کی نہیں، ان کو بطور خاتون آپ گئی کہ وہ بطور خاتون ملنے گئے، ہم لوگ خواتین گئی ہیں اور فیملیز گئی ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں ملاقات کا موقع دیا. تو میں تو یہی کہوں گی، درخواست کروں گی کہ یہ فیصلے آپ جلد سے جلد کریں تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچے. اس میں پاکستان سروائیو کر رہا ہے، پاکستان مشکل حالات سے گزر